رات سرد بھی تھی اور سیاہ بھی، ہر شے نے اندھیرے اور خاموشی کی ردا اوڑھ رکھی تھی۔ گھر کے سب افراد سو چکے تھے، سب لائٹس آف تھیں سوائے کچن کے۔ آج کوئی تیسرا چوتھا روز ہو چلا تھا جب بھی وہ کام سے رات کو گھر لوٹتا تو کچن کی جلتی لائٹ اس کی توجہ کھینچ لیتی، مگر وہ اکثر اس بات کو نظر انداز کر دیا کرتا تھا کہ امی یا بہنیں ہوں گی، کسی ضرورت کے لیے آنکھ کھلی ہوگی تو کچن میں آ گئی ہوں گی۔ وہ یہ سوچ کر ہمیشہ اپنے قدم کمرے کی جانب بڑھا دیا کرتا تھا، مگر آج وہ ایسا نہ کر سکا۔ اسی پل ہلکا سا قہقہہ اس کی سماعتوں کے آر پار ہوا اور قدموں کو منجمد کر گیا، اور پھر دھیان ہی نہیں بے اختیار قدم بھی اس جانب اٹھ گئے جہاں سے قہقہے سنائی دے رہے تھے۔ خود کو اندھیرے میں چھپائے ہوئے اس نے کچن کی جالی والی کھڑکی کے اندر جھانکا اور پھر ساکت رہ گیا، یہ اس وقت یہاں مگر کیوں؟ اور پھر حیرانی کو اندھیرے کی سیاہ چادر نے ڈھانپ لیا۔ ناشتے کی میز پر عافیہ اور نائلہ کھسر پسر میں مصروف تھیں، اور سعدیہ بار بار بیٹیوں کو اس کھسر پسر پہ، جس میں ہلکی ہلکی کھیکھی کی آواز بھی بے قابو ہونے لگتی تھی، ٹوک رہی تھیں۔ تم دونوں نے ناشتہ بھی خاموشی سے نہیں کیا گیا۔ اس ڈانٹ پہ تھوڑی دیر کے لیے کھیکھی کنٹرول میں کی جاتی اور پھر 2 منٹ بعد دوبارہ بے قابو ہو جاتی۔ کیا کروں میں تم لڑکیوں کا، باتیں ہیں کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ سعدیہ نے دونوں کو ڈپٹتے ہوئے گھورا اور ساتھ ہی احد کو ناشتے کے لیے آواز لگائی۔ آ رہا ہوں امی۔ بیٹا ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے، کام پر نہیں جانا کیا آج؟ احد کے سامنے خستہ پراٹھے اور انڈوں کا آملیٹ رکھتے ہوئے وہ کچھ الجھی سی بولی۔ کیا ہوا امی؟ کچھ پریشان لگ رہی ہیں۔ احد ماں کے تاثرات نظر انداز نہ کر سکا۔ بس ان لڑکیوں کی غیر ذمہ داری۔ ابھی وہ عافیہ اور نائلہ کو گھورتے ہوئے مزید کچھ کہتی کہ دونوں نے بیک وقت اس کا فقرہ مکمل نہ کرنے دیا۔ نہیں بھائی قسم لے لیں، ہم نے رات کو کچن کی لائٹ نہیں جلائی۔ وہ دونوں کچھ دیر پہلے خوشگوار موڈ میں باتیں کر رہی تھیں۔ ماں کی شکایت اور وہ بھی کماؤ پوت کے سامنے تو اپنا دفاع کیسے کیے بنا نہ رہ سکیں۔ امی تو ہر وقت ہمارے پیچھے ہی پڑی رہتی ہیں۔ ان دونوں کا موڈ اچھا خاصا خراب ہو گیا تھا، جس کا اظہار وہ خفا خفا چہروں سے کرنے لگی تھی۔ چھوڑو میں امی، جب وہ کہہ رہی ہیں تو احد بھی بہنوں کی حمایت میں بول اٹھا۔ تو سعدیہ نے بیٹے کو قدرے خفا نگاہوں سے دیکھا، ایسی نظروں سے جیسے کہہ رہی ہوں بگاڑو جی بھر کے اپنی لاڈلیوں کو۔ احد گھر کا اکلوتا بیٹا تھا اور سب سے بڑا بھی۔ باپ کی بیماری کی وجہ سے گھر کی ساری ذمہ داری اس پہ آ گئی، جو ابھی خود زیر تعلیم تھا۔ خواہش تو اس کی بھی یہی تھی کہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرے گا۔ بہت سے خوبصورت خواب مستقبل کے بارے میں اس نے بھی دیکھ رکھے تھے اور بہت سے پلان بنا رکھے تھے، مگر اچانک سب الٹ پلٹ ہو گیا۔ وہ چاہتا تو اس مشکل وقت میں خود غرض بن کر اپنے حوالے سے سوچ سکتا تھا، ماں بہنوں کو بوجھ سمجھ سکتا تھا، باپ کی بیماری سے اکتا سکتا تھا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ تعلیم کو خیر بات کہہ کر اس نے ایک ہوٹل میں جاب کر لی اور اپنے گھر کا کفیل بن گیا اور اپنی بہنوں کی خواہشوں اور مستقبل کا محافظ۔ گزارا کسی حد تک اچھے طریقے سے ہونے لگا، مگر حالات کے ایک دم پلٹا کھانے نے سعدیہ کو بہت محتاط بنا دیا۔ وہ جو کما کر لاتا سعدیہ اس کو سینت سینت کر استعمال کرتی اور دونوں بیٹیوں کو بھی ہر معاملے میں ہاتھ کھینچ کے خرچ کرنے کو کہا کرتی۔ ذرا سی فضول خرچی پہ ان کی اچھی خاصی کلاس لے لیتی تھی۔ مزید احتیاط کا عالم یہ کہ گھر کا کوئی پنکھا یا لائٹ بھی بلا ضرورت استعمال ہوتا تو اس پر عافیہ اور نائلہ کی اچھی خاصی شامت آ جاتی تھی۔ پچھلے کچھ روز سے یہی ہو رہا تھا۔ رات کو کچن کی لائٹ جلائی جاتی اور پھر جلانے والا بند کرنا بھول جاتا۔ صبح سویرے جب سعدیہ نماز کے لیے اٹھتی تو پہلا کام یہی کرتی اور پھر سارا دن غصے میں بڑبڑاتی رہتی۔ مفت کی بجلی نہیں ہے، بل دینا پڑتا ہے، مگر تم لڑکیوں کو تو جیسے احساس ہی نہیں۔ عافیہ اور نائلہ اپنی صفائیاں پیش کرتی رہ جاتی کہ یہ حرکت انہوں نے نہیں کی۔ امی کبھی کسی اور کے بھی کان کھینچ لیا کریں، آپ کو تو صرف میری بہنیں ہی نظر آتی ہیں۔ ناشتہ ختم کرتے ہوئے احد نے اشارتاً گھر میں موجود ایک اور فرد کا ذکر کیا ہی تھا کہ وہ آ گئی۔ کالج کے صاف ستھرے استری شدہ یونیفارم میں اس کا نازک مخملی سا سراپا کسی حسین سانچے میں ڈھلا نظر آ رہا تھا۔ چھوٹی سی تنگ قمیض فیشن کے عین مطابق تھی اور ساتھ میں گھیردار شلوار اور خوب بڑا سا دوپٹہ لے کر خود کو چھپانے کی کوشش کی گئی تھی۔
کاجل کی دھار پپوٹوں پہ پلکوں کی جھالر کے بالکل قریب نفاست سے لگا لائنر جو اس کی بڑی بڑی آنکھوں کو مزید خوبصورت بنا رہا تھا۔ بھرے بھرے گداز لبوں پہ نیچرل کلر کا لپ گلوز۔ یہ تم کہاں جا رہی ہو اتنی تیار ہو کر؟ احد اس کی تیاری کو نظر انداز نہ کر پایا تو کڑے تیوروں سے سوال کیا تھا۔ اس کے تاثرات سے واضح تھا کہ اس سے پر پہلے ہی تپا بیٹھا تھا اور مزید کسر اس کی تیاری نے کر دی تھی۔ کالج۔ سعدیہ کی موجودگی کی وجہ سے جواب شیریں انداز میں دیا گیا، جبکہ بڑی بڑی آنکھوں میں احد کے لیے غصہ بھی تھا اور حقارت بھی۔ یہ کالج کون اتنا ٹھن بن کے جاتا ہے؟ عافیہ اور نائلہ کو تو میں نے کبھی اتنا تیار ہو کر کالج جاتے نہیں دیکھا۔ احد طنزیہ نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ سعدیہ نے بیٹے کو ملامتی نگاہوں سے گھورا اور ساتھ ہی بیٹیوں کو ناشتے کے برتن سمیٹنے کا حکم دیا، جو بہت دلچسپی سے اس نوک جھونک کا مزہ لے رہی تھی۔ علی، آج کالج میں اسپورٹس ڈے ہے، کوئی پڑھائی نہیں ہوگی۔ اس طنزیہ نوک جھونک کا مزید مزہ لینے کے لیے عافیہ نے اس میں مسالہ بھرا۔ لو کر لو بات۔ سر جھٹکتے ہوئے احمد نے ایک طنزیہ نگاہ علیزہ کے میک اپ زدہ چہرے پہ ڈالی تو علیزہ سرتاپا سلگ کر رہ گئی۔ علیزہ احد کی پھوپھی ذات تھی۔ والد تو اس کے بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ ماں نے اچھے کالج میں داخلے کے لیے لاہور اپنے بھائی کے پاس بھجوا دیا تھا تاکہ بیٹی گریجویشن کر لے تو کم از کم کسی جگہ نوکری کر کے ان کا سہارا تو بن سکے گی۔ مگر یہ سب ان کے دل میں ہی رہ گیا۔ بیٹی کو بھائی کے گھر بھیجنے کے بعد وہ خود ملک ادھم روانہ ہو گئیں تو ان کٹھن حالات میں ماموں کے خون نے جوش مارا اور بھابھی کو اپنے پاس ہی رکھ لیا اور اس کی تمام ذمہ داری اپنے سر لے لی۔ علیزہ، آج تو بسوں کی ہڑتال ہے، کیسے جاؤ گی؟ نائلہ بھی لقمہ دینے میں پیچھے نہ رہ سکی۔ کالج میں اسپورٹس ڈے تھا اور بسوں کی بھی ہڑتال تھی، فائنل ایگزام سر پر تھے۔ سو نائلہ اور عافیہ نے تیاری کے لیے چھٹی کر لی تھی، مگر علیزہ بن سمجھ کے کالج جانے کے لیے تیار کھڑی تھی تو وہ دونوں چپ نہ رہ سکیں۔ میرا پریکٹیکل ہے عمانی۔ علیزہ نے جب ہر طرف تنقید اور اعتراض دیکھا تو فوراً سعدیہ کو مدد کے لیے پکارا۔ اس کے چہرے کی بے چینی بتا رہی تھی کہ کچھ بھی ہو جائے وہ ہر صورت کالج جائے گی۔ کیا ہو گیا ہے؟ کیوں سب اس کے پیچھے پڑ گئے ہو؟ سعدیہ کے شوہر کی جان تھی اپنی بھانجی میں، سو وہ کیسے اس کی مخالفت کر سکتی تھی؟ ایک دو بار کی تھی تو شوہر کی طرف سے ایسی ناراضی دیکھنے کو پڑی کہ انہوں نے تو زبان پہ تالا لگا لیا۔ کسی بھی بات پہ علیزہ کو روکنا ٹوکنا ترک کر دیا۔ عافیہ اور نائلہ بھی علیزہ کو کچھ کہتی تو سعدیہ انہی کی کلاس لیتی، مگر علیزہ کو کچھ نہ کہتی۔ سو آج بھی انہوں نے ہی یہی کیا۔ جاؤ بیٹا تم کالج جاؤ۔ سعدیہ ڈھال بنی علیزہ کے سامنے کھڑی ہوئی تو باقیوں کے منہ کے زاویے بگڑ گئے، جبکہ علیزہ کی آنکھوں میں فاتحانہ مسکراہٹ لہرائی۔ چلو آؤ، میں چھوڑ دیتا ہوں۔ نائلہ اور عافیہ نے ہار مان لی تھی، سے ناشتے کے برتن اٹھا کر کچن کی طرف چلی گئیں، مگر احد ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھا۔ معاف کرو، میں جاؤں تمہاری کھٹارا بائک پہ۔ وہ دونوں ہاتھ حقارت سے جوڑتے ہوئے بولی اور بیگ کندھے پر ڈالتی کھٹ کھٹ کرتی باہر نکل گئی تو سعدیہ نے خاموش مگر طائرانہ نگاہ اس کی اونچی ہیل کی سینڈل پر ڈالی۔ تیاری دیکھ کر واقعی نہیں لگ رہا تھا کہ وہ کالج جا رہی ہے، مگر وہ کچھ کہہ کر گھر کا ماحول نہیں خراب کرنا چاہتی تھی۔ وہ سب کچھ دیکھ بھی رہی تھی اور سمجھ بھی رہی تھی، مگر مصلحتاً خاموش تھی۔ امی، آپ نے علیزہ کو بہت سر پر چڑھا لیا۔ احد کی خفگی بجا تھی۔ مجبوری ہے، کیا کروں؟ ڈائننگ ٹیبل کو صاف کرتے ہوئے کسی خیال کے تحت رک گئیں۔ احد، تم جانتے ہو کہ رات کو کچن کی لائٹ کون جلتی چھوڑ آتا ہے؟ سعدیہ کو پھر وہی بات یاد آ گئی جو ہر صبح ان کا خون جلایا کرتی تھی اور تقریباً روز ہی وہ عافیہ اور نائلہ کی درگت بنایا کرتی تھی۔ احد کے تاثرات سے انہیں شک ہوا تھا کہ وہ جانتا ہے کہ رات کو لائٹ کون جلاتا ہے، سو اس سے پوچھ لیا۔ چھوڑیں امی۔ احد سخت بزمدہ ہوا۔ وہ جانتا تھا کہ لائٹ کون آن کرتا ہے اور کیوں کرتا ہے، مگر سعدیہ کے سامنے نام لینے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ ویسے امی، عافیہ اور نائلہ کو تو آپ بہت کھینچ کر رکھتی ہیں، مگر ان محترمہ کو نہیں۔ وہ جل بھن کر بولا۔ ارے پگلے، ان دونوں نے تو اپنے گھروں کو جانا ہے۔ اگر آج کھینچ کر نہیں رکھوں گی تو لوگ کہیں گے کہ ماں نے تربیت ٹھیک نہیں کی۔ سعدیہ نے اپنی ناانصافی کی ایک وجہ پہلی بار وضاحت سے بیان کی تھی۔